السلام علیکم۔ ایس ایم اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر جنہوں نے ہمیں راہ ہدایت دکھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ مخلص اور وفادار حواریوں کی جماعت صادق الایمان اور راسخ الاعتقاد تھی، مگر سادہ لوگ غربا پر مشتمل تھی۔ انہوں نے سادگی اور سادہ دلی کے ساتھ عرض کیا، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، جس کا ثبوت آپ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے لیے غیب سے ایک دسترخوان نازل کر دے تاکہ ہم روزی کمانے کی فکر سے آزاد ہو جائیں اور اطمینان قلب کے ساتھ دین حق کی دعوت و تبلیغ میں مصروف رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اپنے آرام کے لیے اللہ تعالیٰ کو آزمانا صحیح نہیں ہے، یہ خیال دل سے نکال دو۔ حواریوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کو آزمانا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ خوان کو اللہ تعالیٰ کا تحفہ سمجھ کر زندگی کا سہارا بنا لیں، اس طرح ہمارا اللہ پر یقین راسخ ہو جائے گا اور ہم تمہارے پیغام کی تصدیق کرنے والے ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا بڑھتا ہوا اصرار دیکھ کر بارگاہ الہی میں دعا کی، یا اللہ تو ان کے سوال کو پورا کر، آسمان سے ایک ایسا دسترخوان نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے تیرے غیظ و غضب کا مظہر ثابت نہ ہو بلکہ ہمارے اول و آخر سب کے لیے خوشی کی یادگار بن جائے اور تیرا نشان کہلائے، اور اس کے ذریعے ہمیں غیبی رزق سے شاد کر دے، بے شک تو ہی رزق رساں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، تمہاری دعا قبول ہے، میں خوان نعمت ضرور اتاروں گا، لیکن یہ واضح نشانی دیکھنے کے بعد اگر کسی نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو پھر ان کو ایسا ہولناک عذاب دوں گا جو کسی اور انسان کو نہیں دیا جائے گا۔ دیکھو، جب ایسا ہوا تھا کہ حواریوں نے کہا تھا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ آسمان سے تم پر ایک خوان اتارے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل آرام پائیں اور ہم جان لیں کہ تو نے ہمیں سچ بتایا تھا اور اس پر ہم گواہ ہو جائیں۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان بھیج دے کہ اس کا آنا ہمارے لیے اور ہمارے اگلے اور پچھلوں سب کے لیے عید قرار پائے، تو تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہمیں روزی دے، تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں تمہارے لیے خوان بھیجوں گا، لیکن جو شخص اس کے بعد بھی انکار کرے گا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا، ایسا عذاب کسی آدمی کو نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ لوگوں نے دیکھا کہ فرشتے آسمان سے خوان لے کر زمین پر اترے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی، پھر خوان کھولا تو اس میں تلی ہوئی مچھلیاں، تازہ پھل اور روٹیاں تھیں۔ خوان کھلتے ہی ایسی نفیس خوشبو مہکی کہ جس نے سب کو مست کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی۔ لوگوں نے کہا، آپ ابتدا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے لیے نہیں ہے، تمہاری طلب پر نازل ہوا ہے۔ یہ سن کر سب پریشان ہو گئے کہ کھانا کھانے کا نہ جانے کیا نتیجہ نکلے۔ آپ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اچھا، فقراء، مساکین، معذوروں اور مریضوں کو بلاؤ، یہ ان کا حق ہے۔ ہزاروں لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا مگر خوان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بتایا جاتا ہے کہ غریب نے کھانا کھایا تو وہ غنی ہو گیا، نابینا نے کھایا تو وہ بینا ہو گیا، مریض نے کھایا تو صحت مند ہو گیا، رات کے وقت کھانا واپس آسمان پر چلا گیا۔ جو لوگ خوان نعمت سے محروم ہو گئے تھے انہوں نے افسوس کے ساتھ کہا، ہم بہشت کی نعمتوں سے محروم رہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوسرے دن پھر خوان نعمت لوگوں کے لیے آیا۔ کثیر تعداد میں لوگوں نے کھانا کھایا، جس کو جو ذائقہ پسند تھا وہ اسے محسوس ہوا۔ 40 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ براہ راست آسمان سے آنے والے کھانے کے لیے شرط تھی کہ اس کو صرف فقیر،
مسکین اور مریض کھائیں، دولت مند اور صحت مند افراد کے لیے ممانعت تھی۔ چند روز کے بعد اس حکم کی خلاف ورزی شروع ہو گئی تو یہ حکم آیا کہ سب لوگ اس کو کھائیں لیکن دوسرے دن کے لیے بچا کر نہ رکھیں۔ کچھ عرصہ بعد لوگوں نے اس حکم کو فراموش کر دیا اور خلاف ورزی شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آسمان سے خوان آنا بند ہو گیا۔ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے خلاف ورزی کرنے والوں کی شکلیں سور اور بندروں کی کر دی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز بنائی جا سکیں۔